1947 سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ساری تاریخ میں ایک ملٹری آپریشن آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ سیاسی استحکام لانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ مذاکرات ہونی چاہیے لیکن با اختیار لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جن کے پاس اختیار نہ ہو وہ کیسے مذاکرات کریں گے؟ جو اپنی بات کو منوا نہیں سکتے وہاں پہ تو وہ کس طرح مذاکرات کریں گے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی تحریک انصاف کے علاوہ نہیں آئے گی۔ نیوز الرٹ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ناز۔ ناظرین میرے ساتھ امجد خان صاحب موجود ہیں۔ ہمارا تو پلان یہی تھا کہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ 1947 کو صرف پاکستان علیحدہ ہوا ہے لیکن پاکستان آج تک آزاد نہیں ہوا۔ پاکستان اور جو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک چلی آ رہی ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ پاکستان کو ہم نے حقیقی آزادی دلانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کتنا کنٹرولڈ ہے، میڈیا کتنا کنٹرولڈ ہے، کن کن اطراف سے ان پہ پریشرز ہے، آپ پہ بھی اور پارلیمان پہ بھی۔ تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو مقتدر حلقے ہیں یہ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا میں کتنے لوگ نکلے، پنجاب میں کتنے لوگ نکلے، ایون اسلام آباد میں، پنڈی میں، کراچی میں کتنے لوگ نکلے۔ تو اصل میں اب لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ حقیقی آزادی پاکستان کو ابھی تک نہیں ملی، اور وہ حقیقی آزادی پاکستان کو اگر نہیں ملتی تو پاکستان کے لوگ اس طرح رولتے رہیں گے۔ اچھا سر، وزیرستان میں اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جو آپریشن ہو رہا ہے، آپ نے پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی، کیا سٹینس ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہی ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ساری تاریخ میں ایک ملٹری آپریشن آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ 1948 کا آپریشن، 1971 کا آپریشن، اور پھر اس کے بعد 21 آپریشنز جو کیے گئے ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں سارے ناکام ہوئے۔ تو اصل میں ہمارا سٹانس یہی تھا کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں یا اس طرح کی پالیسی بناتے ہیں تو بہتر یہی ہوتا کہ اگر آپ لوگ پارلیمان کو سپریم مانتے ہوں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن تو بہتر یہی ہوتا کہ اس چیز کو آپ ڈیبیٹ کرتے فلور آف دا ہاؤس پہ، اس کے بعد اس طرح کی پالیسی کو بنا کے وہاں پہ امپلیمنٹ کروا دیتے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ وہی نہیں کر سکے، صرف ایپیکس کمیٹی سے اجازت دلوا کے اور وہاں پہ آپریشن کروانا، تو پھر تو لوگ خلاف ہی ہوں گے۔ وہاں پہ اگر آپریشن چل رہا ہے تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپریشنز مسئلے کا حل ہوتا تو اب تک بلوچستان میں امن آ چکا ہوتا، اگر آپریشن مسئلے کا حل ہوتا تو مشرقی پاکستان آج ہمارے ساتھ ہوتا، اگر آپریشن مسئلے کا حل ہوتا تو خیبر پختونخوا میں آج یہ لوگ دوبارہ منظم نہیں ہو رہے ہوتے اور خیبر پختونخوا میں بھی آج تک امن آ چکا ہوتا۔ لیکن انفارچونیٹلی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کے صرف کائنیٹک فیکٹر پہ یا کائنیٹک کا جو حصہ ہے اس پہ فوکس نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر نان کائنیٹک کہ ان کی جو جتنے شقیں ہیں اس پہ بھی اگر فوکس کر کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں، وہاں پہ مدرسہ ریگولیٹ کریں، وہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پولیٹیکل سولوشنز اگر ہم نکالیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طریقے سے ہم کنٹین بھی کر سکیں گے ٹیررزم کو اور ٹیکل بھی کر سکیں گے۔ اچھا سر، سیاسی استحکام لانے کے لیے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ یہ سیاسی استحکام پاکستان میں آئے گا تو یہ مسائل جو ہے وہ اچھے طریقے سے کنٹرول بھی ہو سکیں گے اور ختم بھی ہو سکیں گے۔ تو آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ کیا آپ اسپیکر صاحب کی اس پیشکش کو قبول کریں گے؟ آپ جائیں گے مذاکرات کی طرف؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ پہلے سے ہمارا یہ موقف ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے لیکن با اختیار لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جن کے پاس اختیار نہ ہو وہ کیسے مذاکرات کریں گے؟ جو اپنی بات کو منوا نہیں سکتے وہاں پہ تو وہ کس طرح مذاکرات کریں گے؟ پہلی تو یہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے، دوسری طرف یہ وکٹمائز کرتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب ایک اپوزیشن لیڈر کو اگر آپ نااہل کرتے وہ فریولس چارجز پہ، اگر آپ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کو نااہل کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آئے مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھے، تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئیں گی پاکستان میں، نہ پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتا ہے اور نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تحریک انصاف کے علاوہ نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ مور دین 90% لوگ یہاں پہ سپورٹ ہے ان کے پاس۔ آپ 1000 مرتبہ ان کو دبانے کی کوشش کریں لیکن وہ نہیں دبیں گے، وہ نہیں جھکیں گے، وہ نکلیں گے۔ جس طرح 8 فروری کو نکلے اور انہوں نے مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو، حالانکہ انہوں نے چھیننے کی کوشش بھی کی اور چھینی بھی، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کو ان سے وہ مینڈیٹ ان سے حاصل کریں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ ان کی حکومت ہوگی۔ لیکن تب تک کس طریقے سے، کس پروسیجر کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ
हुकूमत के रिव्यू से ये प्रोसीजर हम उसका तयन करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आयशा नाज को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ अलर्ट देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।